ہر چیز میں نرم مزاج اور پرہیزگار رہیں۔ جولائی 8۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں۔ امثال 12 باب اس کی 28 آیت۔ خدا نے ان آخری دنوں میں صحت کی اصلاح کی روشنی کو ہم پر چمکنے کی اجازت دی ہے، تاکہ روشنی میں چلنے سے ہم ان بہت سے خطرات سے بچ سکتے ہیں جن کے لیے ہم بے نقاب ہوں گے۔ شیطان بڑی طاقت کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو بھوک میں مبتلا کرنے، مائل ہونے کی تسکین اور اپنے دن غافل حماقتوں میں گزارنے کے لیے رہنمائی کا کام کر رہا ہے۔ وہ خود غرض، لطف اندوز اور جنسی لذت کی زندگی میں پرکشش پیش کرتا ہے۔ بد پرہیزی دماغ اور جسم دونوں کی توانائیاں لے لیتی ہے۔ اس کے قابو میں آنے والوں نے خود کو شیطان کی سرزمین پر کھڑا کر دیا ہے، جہاں وہ آزمائے اور تکلیف دہ ہو جائیں گے، اور آخرکار تمام راست بازی کے دشمن کی رضا کے قابو میں آ جائیں گے۔ والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اچھی طرح سے ترقی یافتہ کردار رکھنے والے بچے دنیا کو دیں۔ ایسے بچے جو جھانسا یا پھسلانے والے کے خلاف مزاحمت کرنے کی اخلاقی طاقت رکھتے ہوں، اور جن کی زندگی خدا کی عزت اور دوسروں کے لیے ایک نعمت ہو۔ جو لوگ مستحکم اصولوں کے ساتھ بھرپور زندگی گزاریں گے، وہ اس کرپٹ دور کے اخلاقی آلودگیوں کے درمیان غیر منحصر رہنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مائیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے ہر ایک موقع کو بہتر بنائیں تاکہ وہ فائدہ مند ہو۔ ماں کا کام مقدس اور اہم ہے۔ اپنے بچوں کو شروعات یعنی گود سے ہی خود انکار اور خود پر قابو رکھنے کی عادتیں پڑھانی چاہیے۔ ایک خاص معنوں میں ماں کا وقت اس کے بچوں کا ہے، لیکن اگر معاشرہ، لباس اور تفریحی مقامات ماں کی توجہ کھینچ لیتے ہیں تو اس کے زوال پذیر دور کی غلطیوں پر یہ زیادہ تر قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بچے مناسب تعلیمی یافتہ نہیں ہو سکیں گے۔ بد پرہیزی یا زیادتی میز پر شروع ہوتی ہے اور زیادہ تر بھوک میں ملوث ہو کر لالچ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو بھی زیادہ کھانا کھاتے ہیں یا غیر صحت بخش کھانا کھاتے ہیں، وہ دوسری بھوک اور جذبات کے شکنجے کے خلاف مزاحمت کرنے کی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کو صبر سے انکار کرنے کی عادت کی تعلیم دینے کے کام سے بچنے کے لیے جب بھی وہ چاہیں کھانے پینے میں مشغول رہنے دیتے ہیں۔ ذائقہ کو پورا کرنے اور مائل ہونے کی تسکین کی خواہش برسوں کے بعد بھی کم نہیں ہوتی، اور یہ ملوث بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں، بھوک کے خواہاں غلاموں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ جب وہ معاشرے میں اپنی جگہ لیتے ہیں اور اپنے لیے زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے بے بس ہو جاتے ہیں۔ آمین۔